ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے۔ ان انبیاء اور رسول کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور نبوت اور رسالت کا اختتام ہوا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اسی لیے آپ کا لقب ہے خاتم النبیین، کہ نبوت کے دروازے کو ختم کرنے والے، رسالت کے دروازے کو ختم کرنے والے آپ پر نبوت اور رسالت کا اختتام ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ باقی انبیاء اور رسولوں کی رسالت پہ ایمان لانا مومن کے لیے کافی ہے، اس کے ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ وہ اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت عطا کی تو مومن کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، مومن کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کے بارے میں مومن کو صرف یہ عقیدہ کافی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا اللہ کے نبی ہیں، بلکہ آپ کے لیے، مومن کے لیے لازم ہے کہ آپ کے بارے میں یہ بھی عقیدہ رکھے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آ سکتا، یہ عقیدہ رکھنا مومن کے لیے لازم ہے۔ جب تک مومن کا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ایمان کے درجے کو نہیں پا سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو گویا مومن کے ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کو آخری نبی اور آخری رسول مانے۔ آپ کے بعد کسی قسم کا رسول نہیں آ سکتا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے جو میں آج آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ تو بہت سے ہمارے لوگوں کو اپنا عقیدہ نہیں پتہ ہوتا، تو دلائل تو تب کسی عقیدے پہ دیے جاتے ہیں کہ جب بندے کو پہلے اپنا عقیدہ پتہ ہو۔ اس لیے میں دوبارہ عقیدے کو دہرا رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کسی قسم کا رسالت، کسی قسم کی نبوت کا دروازہ نہیں کھل سکتا، کسی قسم کا رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے سورہ احزاب کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، یہی سورہ احزاب کی آیت مقدسہ تلاوت کر کے، کیونکہ قرآن مجید ذو معنیین ہے، تو اپنے مطلب کا معنی اخذ کر کے حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا انکار کسی نہ کسی طریقے سے کیا جاتا ہے، چاہے وہ جس کا بھی سٹیج ہو۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کون ہے، ہاں جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا ہم اس کے چاہنے والے ہوں گے، جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مخالف ہوگا ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، چاہے وہ جس سٹیج سے بھی ہو، جو بھی نعرے لگاتا ہو۔ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کسی قسم کی رسالت اور نبوت نہیں ہو سکتی۔ اب میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں۔ نہ آپ کے بعد کوئی عارضی نبوت ہو سکتی ہے، نہ ذلی نبوت ہو سکتی ہے، نہ بروزی نبوت ہو سکتی ہے، نہ کوئی فرضی نبوت ہو سکتی ہے۔ کسی قسم کی نبوت کوئی نہیں۔ کوئی کہے کہ آپ اصلی ہیں، میں عارضی ہوں، تو یہ بھی آپ کی خاتم النبیین ہونے کا انکار ہے۔ تو جو یہ عقیدہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ جو یہ کہے کہ آپ اصلی ہیں، میں بروزی ہوں، یہ بھی آپ کے ختم نبوت کا انکار ہے۔ جو یہ کہے کہ آپ اصلی نبی ہیں، میں تشریع نبی ہوں، یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے۔ جو یہ کہے کہ آپ اصلی نبی ہیں، میں فرضی نبی ہوں، یہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے۔ تو ختم نبوت کا جس صورت میں بھی انکار ہو، بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ ہر لحاظ سے بند ہو چکا ہے۔ آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو دین مکمل ہو گیا۔ اب دین میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ دین کی تشریح آپ نے کر دی، کوئی اور اس میں تشریح کے لیے نہیں آ سکتا۔ آپ اصلی نبی ہیں، آپ ہی آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی عارضی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی بروزی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی فرضی نبی نہیں ہو سکتا۔ جس قسم کی بھی نبوت کا دروازہ آپ کے بعد اگر کوئی کھولنے والا کھولے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
اب اس پہ دلائل، کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے تو میں قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، بڑی مشہور آیت مقدسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ۔ قرآن مجید کا طرز تکلم جو ہے نا، ویسے بھی نحو کا اور یہ عربی کا قاعدہ بھی یہ ہے کہ اگر پچھلے کلام میں کوئی شک آ جائے تو اس شک کو دور کرنے کے لیے شریعت مطہرہ میں لاکنہ لایا جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ شک پیدا ہو گیا، پھر وہ کیا ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ یہاں مرد کہا گیا کیونکہ آپ کی بیٹیاں تھیں، تو اس سے بھی یہ عقیدہ پتا چلا کہ اللہ نے آپ کو بیٹیاں عطا کی تھیں۔ اب مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، اور صرف یہ نہیں کہا کہ ولیکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وخاتم النبیین، صرف رسول نہیں ہے بلکہ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ اب یہ لفظ خاتم قرآن مجید میں عربی زبان میں دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز جو میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے شاید آپ کو اس لحاظ سے اس کا علم نہ ہو، تو اسی وجہ سے گمراہیاں پھیلتی ہیں کہ خاتم، میں نے پہلے عرض کیا آپ کے سامنے کہ قرآن مجید میں ایک ایک موتی کے کئی معنی ہیں۔ اب یہ مفسرین اکرام کی تفسیروں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ سیاق و سباق کے لحاظ سے کون سا معنی بنتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کو بندہ بغیر استاد کے پڑھے تو قرآن کہتا ہے جو دلو بھی کثیرم وجادی بھی کثیرہ، بندہ گمراہ بھی ہوتے ہیں قرآن کو پڑھنے کے بعد، حالانکہ قرآن تو ہدایت کے لیے ہے، تو وہ یہی پڑھنا مراد ہے۔ خاتم کا ایک معنی ہوتا ہے مور لگانا اور ایک معنی ہوتا ہے ختم کرنے والا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اب نبیوں پر مور لگانے والے ہیں یا نبیوں کو ختم کرنے والے، دونوں معنی یہاں پہ موجود ہیں۔ مرزا قادیانی نے جو معنی کیا ہے نا، جس کی وجہ سے لوگ اس کے پیروکار مرزائی بنے، احمدی بنے، جو نام بھی دے لیں، وہ سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ مرتد ہیں، انتہائی غلیظ ترین کافر ہیں۔ اس نے جو معنی کیا نا، وہ معنی یہ کیا کہ خاتم النبیین، یہی آیت وہ بھی اپنی رسالت کے لیے پیش کرتا ہے، اس کے پیروکار بھی یہی آیت پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے مور لگانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اب یہاں سے وہ اپنی منمانی تفسیر کرتے ہیں کہ آپ جس کے لیے مور لگا دیں گے وہ عارضی نبی بن جائے گا، وہ تشریح نبی بن جائے گا۔ تو آپ نے مرزے کے لیے مور لگائی، لہذا وہ عارضی نبی ہے، تشریح نبی ہے، یہاں سے وہ نبوت کا دروازہ کھولتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگوں نے حضور علیہ السلام کے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا نا کہ ولیکن خاتم النبیین، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اصلی نبی ہیں۔ اگر آپ کے بعد بالفرض کوئی نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں آتا۔ جس طرح یہاں پہ اسلام کے اندر ایک کند لگانے کی کوشش کی، نبوت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، اسی طرح مرزا نے بھی کوشش کی۔ تو یہی میں نے آپ کو سامنے پہلے یہ عقیدہ بیان کیا کہ جس طرح کوئی عارضی نبی مانے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اسی طرح کوئی فرضی نبی مانے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے بعد ہر لحاظ سے نبوت ختم ہوگی۔ اب اس آیت مقدسہ کا ترجمہ تو قابل قبول وہی ہوگا، تفسیر تو وہی ہوگی جو مفسرین اکرام نے کی۔ مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا 1900 ہجری میں، 1900 سال میں، 19ویں صدی میں، یعنی اس کو دعویٰ نبوت کیے ہوئے آج 122 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ میں اس قرآن مجید کی آیت کی کچھ تفسیر اس سے پہلے کی پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر بعد کی پیش کی جائے نا تو ہو سکتا ہے کوئی کہے جی یہ تو آپ اس وقت کی پیش کر رہے ہیں کہ جب مرزا نے ختم نبوت کا اعلان کر دیا تھا، تو اب جنہوں نے تفسیر کیا ہے انہوں نے اس کی ضد میں آ کے کیا، یہ تفسیر قابل قبول نہیں ہے۔ ویلڈ پوائنٹ ہے ان کا، بھئی اس کے بعد کی تفسیر ہے، تو بعد کے مفسرین نے یہ تفسیر کیا تو انہوں نے اپنی مرضی کی کیا۔
آپ ترجیح بلا مرجع کس طرح دے رہے ہیں کہ مرزا کی تفسیر کو چھوڑ کر آپ اس تفسیر کو پڑھ رہے ہیں؟ تو یہی تو فساد کی جڑ بنتی ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلا حوالہ جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں نا، وہ 68 ہجری کا حوالہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 58 سال بعد کے مفسر ہیں۔ اگرچہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہی انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور کوئی عام بندے بھی نہیں ہے، رئیس المفسرین اہل بیت اطہار کے افراد میں سے بھی ہے، اور حبر الامہ بھی ان کا لقب ہے۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ مرزا قادیانی کی اعلان نبوت سے کئی 100 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت کی تفسیر، اب ہمارے لیے تو حجت وہی تفسیر ہوگی جو صحابہ اکرام کی سب سے پہلے تفسیر ہے۔ تو یہ صحابہ میں سے بھی جلیل القدر صحابی ہے اور حبر الامہ ہے، انہوں نے اس آیت مقدسہ کی تفسیر کیا کی، ذرا وہ پہلے سن لیں۔ اپنی تفسیر ابن عباس کے اندر 68 ہجری ان کا وصال ہوا ہے، یعنی 68 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے اندر یہ پیدا ہوئے تھے، اسی لیے صحابی رسول بھی ہیں۔ 6-7 سال ان کی عمر تھی اس وقت جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، اور اس وقت سے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر ہوا کرتے تھے۔ 7 سال کی عمر کا بچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مشیر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہر کسی کو مشیر نہیں بنا کرتے تھے، ان کے وزیر اور مشیر وہ ہوا کرتے تھے جو علماء و فقہاء ہوا کرتے تھے، عالم اور فقیہ ہوا کرتے تھے، وہ ان کے مشیر ہوا کرتے تھے۔ جب ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے مشیروں میں بٹھاتے نا، تو جلیل القدر صحابہ اکرام جو آپ کے مشیر ہوا کرتے تھے، انہوں نے بعد مرتبہ اعتراض بھی کیا، انہوں نے کہا یہ ہمارے بچوں جیسا ہے، آپ اسے ہمارے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ ایک دن سارے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا نا، انہوں نے سب اپنے مشیروں سے پوچھا، سارے جلیل القدر صحابہ فقیہ صحابی تھے، ہر کسی صحابی سے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت، یہ سورت کیوں نازل کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام کیا دیا۔ ہر صحابی نے اپنے علم کے مطابق اس کی تشریح کر دی، تفسیر کر دی۔ آخر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سب سے پوچھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ عبداللہ تم کیا کہتے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت، اس کے اندر نزول کی وجہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ میرے خیال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر حضور علیہ السلام کو اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بارے میں اطلاع دی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اسلام مکمل ہو جائے گا، فتح مکہ ہو جائے گا، تو اللہ کے محبوب کا اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر حضور علیہ السلام کو آپ کی اجل کی اطلاع دی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ بھی یہی ہے۔ اب یہ فرما کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عظمت ان صحابہ اکرام کے سامنے رکھی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اسی وجہ سے اس کو میں مشیر بنا کے رکھتا ہوں، اس کے پاس قرآن مجید کا علم زیادہ ہے، یہ قرآن مجید کی تفسیر جانتا ہے۔ اب اسی آیت کی خاتم النبیین، قرآن مجید کے اس آیت کی تشریح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو منقول ہے آپ کی تفسیر ابن عباس کے اندر، میں وہ اس کے الفاظ پڑھ کر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ ختم اللہ بہ النبیین قبلہ فلا یکون نبی بعدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاتم النبیین فرمایا تو اس کا معنی اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام پر ہر قسم کی نبوت کو ختم کر دیا ہے، یہ خاتم النبیین کا معنی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اصلی نبی ہیں، آپ مور لگانے والے نبی ہیں، آپ
آپ مکون نبی ہے، آپ کے بعد عارضی نبی آ گیا، جس پر مور لگائیں گے وہ نبی بن جائے گا، کوئی فرضی نبی بن جائے گا۔ بلکہ رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے اس کے ایمان کی تکمیل کے لیے کہ خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ ختم اللہ بہ النبیین قبلہ فلا یکون نبی بعدہ۔ اللہ نے جو نبوت کا سلسلہ شروع کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اللہ نے وہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ قبلہ، آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول آتے رہے، حضور علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ ہی اللہ نے وہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ فلا یکون نبی بعدہ، اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کسی قسم کی نبوت کا دروازہ اب کھل نہیں سکتا، اللہ نے آپ پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ یہ معنی ہے آپ کے خاتم النبیین ہونے کا، اور یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ یہ ایک تفسیر میں نے آپ کے سامنے رکھی، تفسیر ابن جریر طبری، 310 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ یہ ذہن میں رہے کہ میں آج جو آپ کے سامنے عقیدہ بیان کر رہا ہوں وہ مرزائیوں کے دلیل کے لحاظ سے، اس کے جواب کے لحاظ سے بیان کر رہا ہوں کہ وہ بھی اسی آیت کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا معنی کرتے ہیں کہ خاتم النبیین سے معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام مور لگانے والے ہیں نبیوں پر، جس پر آپ مور لگا دیں وہ آپ کے بعد عارضی نبی بن جائے گا، تشریع نبی بن جائے گا۔ تو انہوں نے مرزا پر مور لگا دی، لہذا وہ آپ کی مور سے نبی ہے، اس کی نبوت کو ماننا حقیقت میں حضور علیہ السلام کو نبی ماننا ہوں۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر تعریف ہے، یہ قرآن مجید کو تبدیل کرنا ہے۔ خاتم النبیین کا معنی جو مفسرین نے ہمیں بتایا، اور میں آج سے کئی سو سال پہلے کے مفسرین کے بارے میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں جن کا زمانہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے قریب ہے۔ اب یہ تابعی تبع تابعی کا مرتبہ بن جاتا ہے۔ ابن جریر طبری 310 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ یہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں الذی ختم النبوۃ، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس پہ نبوت ختم ہو جائے، جس پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ اب انہوں نے واقعی خاتم کا معنی انہوں نے بھی مور ہی لکھ کیا ہے، کیونکہ دونوں معنی ہیں، میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، لیکن وہ مور کس لحاظ سے کہتے ہیں فتوبہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا جو دروازہ تھا اس پر حضور علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ مور لگا دی۔ فتوبہ علیہ فلا تفتح لأحد بعدہ الی قیام الساعہ، او کما قال علیہ السلام۔ یہ اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بھیج کر جو نبوت کا دروازہ کھلا ہوا تھا کہ پہلے نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، ہر نبی کے بعد اس کا سلسلہ نبوت سے شروع ہوتا، پھر اگلا نبی آ جاتا، اس کا خلیفہ نبی بن جاتا، لیکن حضور علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے تو فتوبہ علیہ، اللہ نے اس نبوت کے دروازے پہ مور لگا دی۔ فلا تفتح الی قیام الساعہ، اب وہ نبوت کا دروازہ قیامت تک کبھی کھل نہیں سکتا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، اور یہ قرآن و سنت اور مفسرین کے اقوال کے مطابق ہے، اس طرح آخری نبی ہے کہ آپ کے بعد کسی قسم کی نبوت نہیں ہو سکتی۔ میں بار بار دہرا رہا ہوں، آج جو فتنے پڑھ رہے ہیں وہ قرآن مجید کی اس آیت کو غلط ترجمہ اور تفسیر کر کے یہ فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے جی بروزی نبوت ہے، کبھی کہا جاتا ہے جی تشریع نبوت ہے، کبھی کہتے ہیں عارضی نبوت ہے، کبھی کہتے ہیں فرضی نبوت ہے، اور یہ سارے لوگ ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اسی طرح نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے عقیدے کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں ہر مسلمان کو یہ عقیدہ پکا رکھنا چاہیے کہ آپ کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں ہو سکتا، کسی قسم کی نبوت نہیں، آپ آخری نبی ہیں، اس حیثیت سے نبی ہے کہ اب قیامت قائم ہو سکتی ہے لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا کسی قسم کا نہ۔ اور اس کی تشریح خود حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں بھی کر دی۔ میں ایک دو حدیثیں بھی آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ یہ پہلی حدیث ہے مسلم شریف کی، سیاہ ستہ کی دوسرے درجے کی کتاب ہے، راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے اپنے خاتم النبیین ہونے کی مثال دے کر امتیوں کو سمجھایا کہ کس طرح میں خاتم النبیین ہوں، میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ میں آخری نبی ہوں، یہ عقیدہ کس حیثیت کا ہونا چاہیے، اس کی آیت کیا ہونی چاہیے، کیا میرے بعد کوئی عارضی نبی آ سکتا ہے، کیا میرے بعد کوئی فرضی نبی آ سکتا ہے،
کیا میرے بعد کوئی تشریح نبی آ سکتا ہے، بروزی نبی آ سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام نے حدیث کے اندر مثال دے کر سمجھا دی۔ اب ذرا حدیث کی مثال سمجھ کر اپنے عقیدے کو صحیح کیجئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، آپ نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے نبی اور رسول آنے والوں کی مثال، جو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت کا دروازہ کھولا تھا، مجھ سے پہلے جتنے نبی اور رسول ہیں 1,24,000 یا 2,24,000 کم و پیش، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کی مثال اور میری مثال کمثل رجل، اس طرح ہے کہ جس طرح ایک مرد ہو، بنا بنیانا، اس نے ایک گھر بنایا ہو، ایک دیوار بنائی ہو، فاحسنہ، بڑی اچھی بنائی ہو، واجملہ، بڑی خوبصورت بنائی ہو، گھر کہہ لیں دیوار کہہ لیں، ایک مرد نے گھر بنایا، بڑا خوبصورت گھر بنایا، بڑا اچھا گھر بنایا، الا موضع لبنۃ، اس میں ایک اینٹ کی جگہ اس نے خالی چھوڑ دی۔ دیوار لینے پوری دیوار بنائی، بڑی خوبصورت دیوار ہے، بڑی اچھی دیوار ہے، لیکن ایک اینٹ اس نے نہیں رکھی، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی کونے میں، اس کے کونوں میں سے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، من زاویہ من زوایاہ، یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں، فجعل الناس یطوفون بہ، اب لوگ آتے ہیں اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس دیوار کو دیکھنے کے لیے، وہ پوری دیوار گھر کے ارد گرد گھومتے ہیں، ویعجبون لہ، انہیں وہ دیوار بڑی پسند آتی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر، وَيَقُولُونَ هَلْ وَضِعَتْ هَذِهِ اللَّبْنَةُ، اب جب وہ سارا گھر دیکھتے ہیں، ساری دیوار دیکھ لیتے ہیں، آخر میں وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ اینٹ رکھی گئی، آخر میں وہ ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کاش یہ اینٹ بھی اس گھر میں رکھ دی جاتی، اس دیوار میں رکھ دی جاتی تو اس دیوار کی عظمت اور زیادہ ہو جاتی، خوبصورتی اور زیادہ ہو جاتی۔ تو حضور علیہ السلام جب یہ مثال بیان کر چکے نا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، فَأَنَا اللَّبْنَةُ، اس دیوار کی مثال سابقہ نبی اور رسول ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء اور رسولوں کو بھیجتے رہے وہ ہیں، اور وہ جو اینٹ کی خالی جگہ ہے نا، کہ ہر کسی کی خواہش ہے کہ یہ اینٹ ہو جاتی تو دیوار مکمل ہو جاتی، دیوار کی خوبصورتی بڑھ جاتی، اس کے بعد کسی چیز کی اضافے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبْنَةُ، وہ اینٹ میں ہوں، وَأَنَا اللَّبْنَةُ، یہ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، وہ اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، پھر اللہ کے نبی نے ساری مثال کی تشریح کرتے ہوئے خاتم النبیین کا معنی کی تفسیر بھی کر دی، فرمایا جیسے ہی وہ اینٹ دیوار پہ رکھی گئی، اب دیوار مکمل ہو گئی، اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہی، تو سنو وہ اینٹ بھی میں ہوں اور میں خاتم النبیین بھی اس حیثیت سے ہوں کہ میرے بعد کسی قسم کی نبوت نہیں ہو سکتی، میرے بعد کسی قسم کی رسالت نہیں ہو سکتی، میں خاتم النبیین ہوں۔ اور یہ عقیدہ رکھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ مجھے اس حیثیت سے خاتم النبیین مانے گا تو اس کا ایمان مکمل ہوگا، اگر اس کے ایمان میں تھوڑی بہت بھی لچک ہوئی میرے خاتم النبیین ہونے کے بارے میں تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری حدیث مبارکہ جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ذرا اس کے بھی الفاظ سن لیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دینا شروع کیا، تو آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین۔ اب یہاں سے حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کے لیے بڑے واضح الفاظ میں عقیدوں کو بیان کیا گیا ہے کہ کون حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین حقیقی معنی میں مارتا ہے، اس کے اندر کون کون سے عقیدے ہونے چاہیے کہ وہ خاتم النبیین تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے میں حق رکھتا ہے۔ ویسے تو ہر کوئی لگا دیتا ہے، ہم ہر جگہ سنتے ہیں کہ ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے خاتم النبیین کے تاجدار ہم ہیں، ہم تاجدار ختم نبوت کے پیرادار ہیں، ہم نے اس کا پیرا دینا ہے۔ لیکن پیرا دینا شریعت مطہرہ کے مطابق کس کا کام ہے؟ یہ کسی مولوی کا کام تو نہیں ہے، فقط مولوی کا کام نہیں ہے، کس کا کام ہے؟ حدیث کے اندر اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ میں آپ کے سامنے ساری حدیث پڑھتا ہوں، میں بیان کر دیتا ہوں، میں نے بھی اپنے من میں چاہ کر دیکھنا ہے کہ کیا واقعی میرے اندر حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ عقائد موجود ہے
تو پھر تو میرا عقیدہ مکمل ہے. اگر کمی ہے تو مجھے اپنا عقیدہ صحیح کرنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جو سب سے پہلے جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تهلك قبائل من امتی بالمشرکین. میرے یارو یہ یاد رکھو کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی. یہ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی. اب یہاں یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ اللہ نے اپنے نبی کو قیامت کا علم دے دیا ہے. اگر یہ عقیدہ رکھو گے کہ حضور علیہ السلام کو قیامت کا علم نہیں ہے تو آپ کے ختم نبوت پہ دلیل کیسے دو گے؟ جب یہ حدیث ختم نبوت پہ دلیل دی جاتی ہے تو حدیث تو شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے لا تقوم الساعة. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. اگر آپ اپنے مد مقابل کو یہ حدیث دلیل کے طور پر پیش کریں، بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب خود فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، تو حدیث تو یہاں سے شروع کریں گے لا تقوم الساعة. تو آپ کا مد مقابل کہے آپ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو ہے ہی نہیں، تو حدیث تو گئی نا. پھر جب یہ عقیدہ رکھنے والا بندہ یہ دلیل پیش کرے گا تو وہ کیا جواب دے گا؟ تو پھر سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ کے دینے سے اس کے رسول جانتے ہیں. جب یہ عقیدہ ہوگا تو پھر ختم نبوت پہ میرا پیرا دیا جا سکتا ہے. اگر یہ عقیدہ رکھو گے کہ نبی کو تو کچھ کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، قیامت کا علم نہیں ہے، انہیں تو ہمارا علم نہیں ہے، تو پھر یہ حدیث تو کارگر ہو ہی نہیں سکتی، ختم نبوت پہ دلیل ہو ہی نہیں سکتی. تو ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے سب سے پہلے عقیدہ یہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا کر کے بھیجا، وہ قیامت تک کی خبر رکھتے ہیں. اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة، میرے یارو رب نے مجھے علم دے کے بھیجا ہے، میں رب کے دیے ہوئے علم سے جانتا ہوں کہ قیامت نہیں قائم ہوگی. حتیٰ کب تک نہیں قائم ہوگی؟ تَعْلِقُ قَبَائِلَ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکوں سے جا نہ ملے. حتیٰ یعبدوا الاوثان، اللہ کے نبی نے کھول کھول کر خبریں دی. فرمایا صرف مشرکین سے جا کے بیٹھیں گے نہیں کہ ان کے پاس دولت ہے تو ہمیں دولت مل جائے گی، انہیں اس لیے دوست رکھتے ہیں کہ مشکل وقت میں کام آئیں گے. جیسے آج ہماری ساری اسلامی ممالک کی جتنے سلطنتیں ہیں وہ سارے مشرکین سے اس لیے تعلق رکھ رہے ہیں کہ مشکل وقت میں یہ کام آئیں گے. اس وقت ہمیں یہ نعرہ بھول ہی جاتا ہے کہ صرف اللہ مدد، وہاں تو ہم سارے یہ نعرے بھول جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے یہ خبر آج سے 14 صدیاں پہلے دی تھی. آپ نے فرمایا سنو میں تمہیں بتاتا ہوں قیامت نہیں قائم ہوگی اس وقت تک جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے نہ جا ملے، اور صرف ملیں گے نہیں حتیٰ یعبدوا الاوثان، ان کا جب مخصوص دن آئے گا تو اس میں شامل ہو جائیں گے، وہ بھی بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے. وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں اور خبر دیتا ہوں مستقبل کی. فرمایا میں تمہیں قیامت تک کی اور خبر دے رہا ہوں، رب کی عطا سے جانتے ہوئے خبر دے رہا ہوں کہ ضرور ہوں گے میری امت میں سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي، ان قریب زمانہ مستقبل میں قیامت سے پہلے پہلے میری امت میں ہوں گے 30 کذابون، 30 جھوٹے. اب یہ پیشنگوئی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ پیشنگوئی غلط بھی ہو سکتی ہے، سچ بھی ہو سکتی ہے. جو یہ کہے نا کہ یہ پیشنگوئی ہے تو یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ نبی کے علم کے بارے میں پیشنگوئی نہیں کہا جا سکتا، وہ وحی ہوتی ہے، اس کو غیب کی خبر کہا جاتا ہے، پیشنگوئی نہیں کہا جاتا. پیشنگوئی تو وہ ہوتی ہے کہ جو کوئی بھی اپنے ارادے کے ساتھ سوچ بچار کے ساتھ دے دے تو وہ سچ بھی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام فرمائے تو جھوٹ نہیں ہو سکتا، وہ وہی ہوتی ہے. تو اس کو غیب کا علم کہا جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے غیب کا علم دیا، فرمایا ان قریب میری امت میں ہوں گے 30 کہا. کتنی بڑی خبر غیب کی دے رہے ہیں، 30. اب 29 نہیں ہو سکتے، 31 نہیں ہو سکتے، 30 ہی ہوں گے. کوئی کہے گا فرضی ہوں، کوئی کہے گا بروزی ہوں، کوئی کہے گا تشریح ہوں، کوئی کہے گا عارضی ہوں. تو حضور علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی، فرمایا کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں. لیکن فرمایا سنو مومنو، تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا.
تو یہ سارا کچھ عقیدہ وہی رکھ سکتا ہے جس کے ذہن میں پہلے یہ عقیدہ ہو کہ اللہ نے اپنے نبی کو مختار کل بنا کے بھیجا، حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، عالم الغیب بنا کے بھیجا۔ جو یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا وہ حضور علیہ السلام کے ختم نبوت پہ پیرا نہیں دے سکتا۔ یہ پیرا دینے کے لیے یہ عقیدے پہلے صحیح کرنے ضروری ہیں۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حق پر ہے کہ اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو خبر دے دی رب کے بتانے سے دی، اب ایسے ہی ہوگا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ، آخری بات کہنا چاہتا ہوں، 1-2 منٹ اوپر لگ جائیں گے، لیکن میں حنفی ہوں نا، ہم سارے حنفی ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے میں آپ کا ایک ان کا روایت سناتا ہوں، ان کا واقعہ سناتا ہوں کہ کتنے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی پرہیزگار تھے، متقی تھے۔ آج تو ہم نے شرک و بدعت اور کفر کے فتوے لگا رکھے ہیں، مشینیں لگا رکھی ہیں، کوئی بندہ کوئی کام کرتا نہیں ہے اس پہ کفر و شرک کا فتویٰ پہلے لگ جاتا ہے۔ آپ اتنے زیادہ فقیہ ہونے کے باوجود آپ فرماتے تھے کہ کسی بندے کے اندر اگر مجھے 99 احتمالات کفر کے ملے، ایک احتمال مسلمان ہونے کا ملے تو میں اس کو کافر نہیں کہوں گا۔ پھر سن لیں، 99 احتمالات یعنی 99 اس کے اندر علامتیں مجھے ملے کہ وہ کفر کر رہا ہے، ایک احتمال مسلمان ہونے کا ملے تو میں اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا۔ اتنا متقی بندہ جب ختم نبوت کی باری آئی تو یہاں وہ کون سا عقیدہ بیان کرتے ہیں؟ کتنا عظیم عقیدہ ہے یہ، جس پر سارے اعمال کی بنیاد ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ اعلان نبوت کر دے نا کسی جگہ پہ حضور علیہ السلام کے بعد، وہ کہے میں فرضی نبی ہوں، میں کہے عارضی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، جس قسم کی نبوت کا بھی اعلان کرے، اب دوسرا بندہ یہ جانتا بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اس کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ بھی رکھتا ہے، لیکن اس سے صرف جا کے اتنا کہہ دیتا ہے کہ اگر تو واقعی نبی ہے تو تو کوئی معجزہ دکھا، دلیل دے، تو امام صاحب فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ کافر ہو جائے گا۔ اب یہاں وہ 99 احتمالات کدھر گئے؟ لیکن کہتے ہیں 99 احتمالات کفر کے نظر آئے، ایک احتمال مجھے مومن ہونے کا نظر آئے، میں اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا، میں اس کو کافر نہیں کہوں گا۔ لیکن جہاں فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اعلان نبوت کر دے حضور علیہ السلام کے بعد، جس قسم کا اعلان نبوت کرے، اور یہ بندہ عقیدہ بھی یہ رکھے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اس کا عقیدہ بھی یہ ہو، صرف اس سے جا کر اتنا کہہ دے اگر تو نبی ہے تو مجھے دلیل دے، فرماتے اس کا یہ کہنے سے یہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ وجہ بیان کی، اس لیے کہ اس نے حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کے بارے میں شک کر دیا ہے، اگر یہ دلیل دکھا دے گا تو میں نبی مان لوں گا، یہ شک پیدا ہو گیا۔ تو یہ اتنا بڑا عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں بندے کے ذہن میں شک بھی آ جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا اس عقیدے کو پختہ کر لیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے آخری نبی بنا کے بھیجا، آپ صرف رسول اور نبی ہی نہیں ہیں بلکہ آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ یہی عقیدہ کامیابی کی ضامن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے عقیدے پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ